بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہم نے بیان شروع کیا ہوا ہے، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ تھا وہاں تک پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد آگے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ جو میرے مطالعہ میں جو بات آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کو چاہا کہ اپنے قریبی حلقے جو ان کے دوست تھے ان تک پہنچانے کی کوشش کی، تاکہ یہ پیغام جو ہے جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا وہ معاشرے میں اتنی جلدی وہ تبدیلی جو وہ چاہتے تھے وہ آ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور ان کوششوں کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان جو قریشی کے قبیلے کے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں اس میں زبیر ابن عوام اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ۔ اچھا، یہ جب پانچ ان کی کوششوں سے پانچ اشخاص نے یہ اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی ایمان لے آئے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ اب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کروا دی جائے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ دار ارقم میں شاید یہ ملاقات ہوئی تھی، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال یہ پانچوں اشخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور آپ کے اوپر ایمان کا اظہار آپ کے سامنے پھر کیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پانچ جو تھے یہ جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں یہ پانچ اشخاص بھی شامل تھے۔ بہرحال اس میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ، ایک ان کے بھانجے بھی تھے زبیر ابن عوام، میرے خیال میں ان کا نام آتا ہے، وہ بھی تھے۔ تو جب ان پانچوں نے اسلام اپنا قبول کر لیا، اس کا اظہار کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے اس کا اقرار بھی کر لیا، تو یہیں پہ زیادہ تر میٹنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتی تھیں اس نئے پیغام کے جو اثرات معاشرے میں مرتب ہو رہے تھے یا ابھی ہونے تھے اس پیغام کو پھیلانے کے سلسلے میں کہ بات کیسے پہنچائی جائے، ساری میٹنگ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحاب جو تھے یہ شامل ہوتے تھے۔ تو اس وقت کیونکہ بندے ہی یہ کم تھے، پانچ یا تھے، بلکہ 3 سال پہلے 3 سال تک تو 40 نفوس سے نے اسلام قبول کیا تھا، اور بڑی سلو تھی اس کا پیغام پہنچانا بھی۔ مطلب بھی میرا خیال ہے کہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس کا اعلان اس کا کریں، کھلم کھلا اظہار کریں، تو لہٰذا یہ چھپ چھپ کے ہی یہ کرتے تھے۔ سب دوست جو شامل ہوتا جاتا تھا وہ اس کو آگے پھر اپنے دوستوں سے اور جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے ان کے حضور اس کے پاس جا کے تو یہ چیزیں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں، اس میں حضرت جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا ہے، غالباً وہ واقعہ آپ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا آپ کو کرے گا
انسپائر کرے گا۔ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جو تھے مکہ سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے مکہ کے مضافاتی ایریا میں، تو عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ وہاں پر چراہے کا کام کرتے تھے، تو وہ بھی اپنی بکریاں لے کے اس مکہ سے باہر چرا رہے تھے، تو کہ بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دودھ ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دودھ تو ہے لیکن میں ان کا امین ہوں۔ تو یہ بات بہت وہ تھی، مطلب ایک جو کیا کہتے ہیں متاثر کرنے والی بات تھی کہ اس معاشرے میں وہ امانت کا اتنا خیال تھا، اور ایسے لوگ جلدی اسلام کی دعوت قبول کیا کرتے تھے جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، جو اخلاقیات کے پابند تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں امین ہوں اس دودھ کا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بھیڑ ہے جو ابھی تک حاملہ نہ ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ ایک بھیڑ لے کر آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے تھن بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھن پر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو سہلا رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں مطلب دودھ پیدا ہو گیا، اور وہاں پر کوئی برتن تھا نہیں، وہ چٹان کا ہی کوئی ٹکڑا تھا جو تھوڑا سا پیالے جیسا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود لے کر آئے، اس میں دودھ دہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ حضرت ابوبکر صدیق کو اور عبداللہ ابن مسعود کو پلایا، اور خود بھی وہ دودھ جو ہے وہ پیا، اور پھر بعد میں وہ دودھ وہ جو تھن تھے اس کو واپس وہ اپنی حالت پر آ گئے۔ اور تو اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے بہت سارے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، آپ نے پھر بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام بتایا ایک اللہ کی عبادت کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ چیزیں جب آپ نے ان کے سامنے رکھیں تو وہ عبداللہ ابن مسعود جلدی مطلب فوراً ہی وہ ایمان اس کے بعد پھر لے آئے۔ یہ واقعہ بھی ان کے سامنے تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کا غار حرا میں بھی چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا جو وحی آ رہی ہوتی تھی براہ راست اس مطلب وحی کہ جب آپ الفاظ دہرایا کرتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی بعض اوقات وہ الفاظ سنے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 20 صورتیں جو ہیں وہ قرآن کی سیکھی ہیں، کیونکہ وہ مکئی دور کی صورتیں آپ کو پتہ ہے 30ویں سپارے میں جو آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، تو باقی قرآن عبداللہ بن مسعود نے باقی اصحاب سے وہ پڑھا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا آپ کو کیا، جو اس وقت تک سمجھے یہ 3 سال کے عرصے میں 40 بندے مسلمان ہوئے تھے، جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، اور یہ جو اس میں کوئی احکامات اتنے نہیں تھے، اسلام کا جو احکامات تھے جس میں جو فرائض میں تھے نماز کا حکم تھا، اور وہ نماز کا بھی ایسا تھا کہ 5 نمازیں تو نہیں تھیں، تو میرا خیال ہے جو میں نے جو پڑھا ہے میرے مطالعے میں ہے تو اس وقت 2 نمازیں تھیں، اور ایک فجر کی تھی اور دوسری مغرب کی یا عشاء کی تھی، میرا خیال ہے مغرب یا عشاء میں سے کوئی ایک نماز، 2 نمازیں پڑھنے کا حکم تھا۔ اور وہ اس کا ایک دفعہ وہ حضرت عباس جو تھے وہ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا عفیف الکندی، کتابوں میں جو نام آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عفیف الکندی جو تھے وہ یمن میں رہا کرتے تھے، اور حضرت عباس جب وہاں جایا کرتے تھے تو ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہ بھی جب
تشریف لائے یہاں پر مکہ میں، تو وہ حضرت عباس سے ملنے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے کیا کہتے ہیں کہ دیکھا کہ بڑے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور اسی طرح خاتون جو ہیں وہ بھی وضو کرتی ہیں، ان کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ ایک نوجوان ہے وہ بھی، تو وہ حضرت علی حضرت خدیجہ تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا عباس سے کہ یہ کون سا مذہب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ لگتا ہے، اور عفیف نے اس وقت اسلام قبول کیا یا نہیں کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اس دن ہوئے تھے یا اس کے بعد، یہ ہم جس طرح پڑھتے جائیں گے آگے تو ہمارے سامنے اس کی تفصیلات آتی جائیں گی۔ تو یہ تھا وہ 3 سال کا عرصہ جو دار ارقم میں، جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے صحابہ جو ابتدائی تھے 40 کے قریب تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو مکہ کی سیاسی معاشرتی اس حالات پہ گفتگو ہوتی تھی، تاکہ اب جو ہم آگے بڑھیں گے تو کیا اس کے پروز اینڈ کون ہوں گے، جس کے اوپر جس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ جو اعلان تھا کھلم کھلا، جب آپ نے اس کا اعلان کیا نبوت کا کھلے بندے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہم اپنے اگلے جو ولاگ ہوں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس میں ہم بیان کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم ولاگ بنا رہے ہیں سیرت پہ مبنی ہیں، جو یہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج جانے والے جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی ضرور یہ سنائیں، اس سے یہ ہوگا کہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس دین کو پھیلانے میں جدوجہد کی تھی، تو اس کے بارے میں ہمارے آج کی جو نسل ہے وہ بھی جان پائے گی۔ اجازت دیجیے، فما علینا الا البلاغ المبین۔